أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و سامعین قدر، و عزاداران امیر المومنین، ببرکت بسعادت لاتے ہیں جو گزر رہی ہے ماہ رمضان المبارک ہم مومنین پر، ہم مسلمانوں پر ایک عنایت خداوندی ہے، جس عنایت خداوندی سے ہم سب کو مستفید ہونا چاہیے۔ عزیزو، ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا تسبیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماہ مبارک الرمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا تسبیح ہے اور جس میں سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انسان روزہ بھی رکھتا ہو۔ جس طرح سے ایک انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر اس کا سانس لینا تسبیح ہے، اس کا سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان صحت مند ہو، روزہ رکھ سکتا ہو اور نہ رکھے، پھر اس کا سانس لینا گناہ کا مقام رکھتا ہے، اس کا سو جانا بھی روزہ نہ رکھتا ہو جو شخص، اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اس کا سونا بھی حرام ہوگا۔
یعنی جتنی دیر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت روزہ ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، رکھ سکتا تھا، بیمار نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، کوئی اور مجبوری نہیں تھی، نہیں رکھا روزہ، نہیں رکھا تو نہیں رکھا۔ اب جب تم نے نہیں رکھا تو تیرا سانس لینا بھی گناہ ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ ہر منٹ پر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے۔ جس طرح سے ایک روزے دار روزہ رکھنے کے بعد ہر منٹ ہر سیکنڈ پروردگار کی اطاعت میں ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنے والا ہر سیکنڈ ہر منٹ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ میسیج ہے، یہ مجلس کا پیغام ہے، جہاں جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہے، میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے جوان جو سب روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ یہ مہینہ عنایت پروردگار ہے، کس کو معلوم کہ یہ دوبارہ مہینہ پا سکے یا نہ پا سکے؟ کیا پتا ہماری زندگی میں یہ دوبارہ بسعادت بابرکت راتیں آئے یا نہ آئے۔ یہ بہترین ایام جس میں پروردگار عظیم کی رحمتوں کے مہینے کھلے ہوئے ہیں، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس ماہ میں پروردگار عظیم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون مسلمان اور مومن ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھے اور توبہ کرے، جنت میں ہم جانے دے۔ رحمت پروردگار آپ کے انتظار میں ہے۔ نہ ضائع کیجئے دن، نہ ضائع کیجئے دن، نہ ضائع کیجئے دن۔ ان لمحات کو غنیمت جانیے، بخدا غنیمت جانیے۔ نہیں معلوم کہ دوبارہ یہ لمحات، دوبارہ یہ ایام، دوبارہ یہ بابرکت راتیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا ماہ رمضان المبارک کی 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات شبہائے قدر ہے۔ اہتمام کیجئے، خالصاً اہتمام کیجئے۔ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ 3 راتوں میں بیدار رہیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا اگر 3 راتوں میں بیدار رہیں گے۔ یہ 3 راتوں میں اعمال ہو گئے، مسجد میں مولانا صاحب ہم سب مل کر اعمال کریں گے، اعمال کروائیں گے۔ ان 3 راتوں میں خصوصی مسجد میں تشریف لائیے، یعنی 21 کی رات اور 23 کی رات، 19 کی رات گزر گئی جو گزشتہ رات تھی، لہذا 2 راتیں ہیں آپ کے پاس، مسجد کھلی ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے۔ ان راتوں میں آئیے، شب بیداری کیجئے۔ عزیزان محترم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ چونکہ ابھی ہم متصل ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے گزشتہ جو بھی چند جملے کہے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت میں، اس کو مکمل کر دوں۔ ساتھ ہے نا میرے انشاءاللہ؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ موضوع امامت ہے میرا، معلوم ہے مجھے، بس عزیزان محترم یہ مکمل کر دوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ لیلۃ القدر رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ میرے بھائی 27 کی رات مناتے ہیں، لیلۃ القدر منائیے، عبادت کیجئے، 27 کی رات میں بھی عبادت کیجئے۔ رمضان کی ساری راتیں بابرکت ہے،
لیکن عزیزو ان 3 راتیں 19 کی رات 21 کی رات 23 کی رات کو معصومین نے خاص اہتمام کیا ہے، کہا کہ ان 3 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پروردگار کا انداز دیکھ رہے ہیں؟ کاش وارث قرآن ہوتا، وہ اللہ کے لہجے میں یہ آیت بیان کرتا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود تشریح فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 1000 مہینے کیوں کہیں عزیزو؟ 1000 مہینوں کو آپ تقسیم کیجئے، 1000 مہینوں کو آپ تقسیم کیجئے، 12 پر تقسیم کیجئے، کتنا آئے گا؟ تقریباً 83 سال بنے گے، 83 کا فگر آئے گا، یعنی 83 سال انسان کی ایوریج لائف، انسان کی اوسط لائف جو ہے وہ تقریباً 83 سال ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایوریج لائف، کچھ لوگ 80 سال سے زیادہ جیتے ہیں، کچھ لوگ 80 سال سے کم جیتے ہیں، لیکن اوسط لائف جو ہے وہ انسان کی تقریباً 80 سال بنتی ہے، 83 سال بنتی ہے۔ عزیزو میرے پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو شخص بھی اس لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی میں عبادت کی ہو، یعنی پوری زندگی اس نے عبادت کی ہو، یعنی 80 سال اس نے عبادت کی ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ صاحبہ نے کہا در اب اتنا بڑا پیکج، ایک رات عبادت کیجئے، 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ میں نے کہا، کسی مولانا صاحب نے کہا عزیزو یہ اللہ کہہ رہا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں آیا نہیں، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد کر رہا ہے کہ اتنی مقدس رات ہے۔ پھر کون بدبخت، مجھے بتائیے کہ کون انسان ہوگا کہ جو اس پیکج کو نہ لے؟ ابھی ٹیلی نار کے پیکج آ گئے، زون کے آ گئے، آپ کو پتا چلے 10 میں جو ہے پورا مہینہ کال ملے گی، انٹرنیٹ ملے گا، منٹس ملے گی، پوری پیکج کروایا گیا۔ 10 روپے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ماہ رمضان پیکج ہے، اللہ کی جانب سے ماہ رمضان آپ مسلمان مومنین کے لیے پیکج ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کیجئے، ایک آیت کی تلاوت، کتنا بڑا پیکج ہے کہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک رات عبادت کیجئے، ساری زندگی میں عبادت کی گئی ہو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا پیکج اب کون نہیں پائے گا؟ میں کہوں گا اذان محترم، بس بدبخت انسان کے علاوہ جس کا مقدر ہار گیا ہو، جس کے نصیب پھوٹ گئے ہو، اس کے علاوہ باقی تمام مسلمان اس پیکج سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم،
میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کل آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عظیم مسلمانوں کے درمیان امامت کے مسئلے کو بیان کر رہا ہے. امامت کا مسئلہ یعنی نبوت کے بعد سب سے مہم ترین مسئلہ امامت کا مسلمانوں نے نہیں سمجھا، اس لیے دربدر ہے. کہا جس نے ایک ولی کو چھوڑا، جس نے ایک ولی کو چھوڑا اس کو گلی گلی میں ولی بنانے پڑے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے علی کو چھوڑا، یعنی آپ سے مراد جدھر میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ بناتے ہیں، بھئی آپ نے صرف ایک ولی کو چھوڑا تھا، آپ کو خود سے گلی گلی ولی بنانے پڑے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس ولی کو مانیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کچھ کلمات کے ذریعے امتحانات لیے. کس چیز کے امتحان لیے؟ امامت کا امتحان لیا نا، امام بننے کا امتحان لیا. عزیزو میں نے بیان کیا کہ ابراہیم اس سے پہلے نبی، رسول، اولو العزم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابراہیم کو مقام دے، مرتبہ دے، امامت دے، تو ابراہیم سے کہا کہ ایسے امامت نہیں ملے گی، امتحانات دینے ہوگے. مختلف امتحانات حضرت ابراہیم سے پروردگار نے مختلف امتحانات لیے. میں بیان کروں گا. جب تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تو پروردگار نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دے دیا ہے. اس آیت پر پھر توجہ کیجئے گا صاحبان قدر. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں انسانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، مسلمانوں کا کام، انسانوں کا کام نہیں ہے. اب توجہ فرمائی صاحبان قدر، ایک قدم اور آگے بڑھیے. آیت کیا ہے؟ قال انی جاعلوک للناس اماما. ایک قدم آگے بڑھیے حوصلہ رکھتے ہوئے. ایک اور جگہ پہ پروردگار عظیم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، سیم وہی آیت ہے لیکن یہاں پر امامت کے لیے نہیں، خلافت کے لیے آئی ہے. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کہا کہ ملائکہ اس وقت کو یاد کیجئے. قال انی، اللہ نے فرمایا انی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں، بے شک میں، انی جاعل بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ انی جاعل فی الارض، اس زمین پر. پھر سنیے قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنیے اس زمین پر میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ نہیں کی صاحبان قدر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. عزیزو وہی رنم ہے، ویسی آیت ہے. پروردگار نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. تو مجھے فرمائی صاحبان قادر، میرا زور لگا لیکن میسج پہنچ گیا. بھئی رسول کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا نہیں بنائے گا؟ امام کون بنائے گا؟ اللہ. اگر اللہ کو اپنا خلیفہ بنانا پڑے تو کون بنائے گا؟ اور بھائی خلیفہ تو اللہ کا ہے، اختیار تمہیں کس نے دے دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی خلیفہ، جی خلیفہ تو کس کا ہے؟ کس کا بتائیے نا. یہ آپ کی قومی اسمبلی نہیں ہے،
کہ دین کا معاملہ ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ پروردگار نے کہا خلیفہ بھی میں بناؤں گا۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ کب بنایا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ؟ حضرت آدم کو سب سے پہلا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے آدم کو بنایا۔ آدم کو بنایا یا نہیں بنایا؟ کہا کہ ملائکہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے اس زمین پر خلیفہ بنایا۔ کس کو بنایا خلیفہ؟ آدم کو۔ اب یہاں سے مجمع میں سے کوئی سوال کرے کہ مولانا صاحب وہ بہت پرانی بات ہے، اللہ نے جب پہلا خلیفہ بنایا تھا نا تو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اس وقت اللہ نے بنایا تھا، بعد کی بات نہیں ہے۔ کوئی سوال کرے نا بھائی، کر سکتا ہے سوال؟ قبلہ صاحب بزرگ ہمارے بیٹھے کر سکتا ہے سوال؟ وہ اس وقت کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم قرآن پاک میں جو صیغہ آیا ہے جعلتو کا نہیں آیا، یعنی ماضی کا صیغہ نہیں آیا۔ جعلتو سے مراد میں بنا رہا ہوں، یعنی میں نے بنایا تھا۔ جعلتو صیغہ آتا تو اللہ نے ایک مرتبہ بنایا، دوبارہ بنائے یا نہ بنائے۔ سنیے جاعلن ہے، جاعلن اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل میں استمرار پایا جاتا ہے، استمرار۔ سنیے گا، توجہ فرمائے گا صاحبان قدر، جاعلن میں کیا ہے؟ استمرار ہے، یعنی اگر اللہ ماضی میں بنائے تو اللہ ہی بنائے گا، اگر حال میں بنائے تو اللہ بنائے گا، اور اگر مستقبل میں بنانا چاہے تو پھر بھی اللہ ہی بنائے گا۔ یعنی جاعلن ہے، انی جاعلن، اللہ یہ نہیں کہا کہ انی جعلتو، نہیں کہا، بلکہ فرمایا انی جاعلن۔ اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی ماضی کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی خلیفہ بنانا ہو، اللہ نے جب بھی امام بنانا ہو تو اللہ ہی بنائے گا، انسان نہیں بنائے گے۔ فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے کہا کہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں۔ اب سنیے عزیزان محترم، اللہ نے خلیفہ بنا دیا، کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کس بیس پر بنایا؟ پارٹی کی بیس پر بنایا۔ آپ جانتے ہیں آدم کو خلیفہ بنانے سے پہلے شیطان موجود تھا۔ شیطان کا اصل نام ابلیس، یعنی ابلیس موجود تھا، اس زمین پر موجود تھا۔ 6000 سال ابلیس عبادت کر چکا تھا۔ اللہ نے بنا دیا ابلیس کو؟ نہیں بنایا نا۔ 6000 سال اس ابلیس نے اتنی عبادت کی زمین پر۔ ابلیس انسانوں میں سے نہیں ہے، ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے، ابلیس جنات میں سے ہے۔ یہ ایک جن تھا۔ آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی آدم کو پروردگار خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو خلق کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنات کو، پہلے جنات کا نام آیا ہے، جنات کو اور انسانوں کو سوائے عبادت کے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو خلق کیا؟ جنات اس زمین پر تھے، بکھرے ہوئے تھے ہزاروں سال پہلے۔ 6000 سال شیطان نے عبادت کی اس زمین پر۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی خطہ، کوئی کونا، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنی عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس کو بنا دیا؟ آدم کو بنا دیا۔ او بھائی سمجھے، اس بات کو سمجھیے صاحبان قدر، اللہ نے پارٹی کی بنا پر بنایا؟
یعنی اللہ کی پارٹی تھی, اللہ نے کہا یہ میری پارٹی کا بندہ ہے, اسی کو خلیفہ بننا ہوگا, کسی اور کو خلیفہ. بھئی دیکھیں, آپ دیکھیں نون لیگ آ گئی, اکثریت میں آ گئی, لیکن اسے کہا نہیں یار ہم اپنا وزیر اعظم نہیں بناتے, ہم کسی اور کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے ایک پارٹی جیت گئی, اپنا وزیر اعظم نہیں بنایا, کسی اور کا وزیر اعظم بنا دیا؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو پارٹیوں کی بات ہے. اچھا اللہ خلیفہ بنا رہا ہے, اللہ خلیفہ بنا رہے آدم کو. اللہ کی عبادت کرنے والے پہلے بھی موجود ہیں, جنات موجود ہیں, ملائکہ موجود ہے. عزیزو ملائکہ میں سے بھی وہ ملک موجود ہے کہ جو ہزاروں سال سے کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں تو ہے تو رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے, لیکن اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا, نہیں بنایا. عمریں دیکھیں ان کی ہزاروں سال عمریں ہیں. اب کوئی کہیں کہ بڑا ہے تو اس کو خلیفہ بنا دیا جائے, نہیں عزیزان محترم. اللہ کے معیار کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا, ایک معیار بیان کرتا ہوں, صرف ایک معیار بیان کرتا ہوں. آدم کا خلیفہ بنانے کا ایک معیار بیان کرتا ہوں, وہ ہے آدم کا علم. فرشتوں نے سوال کیا, حق تھا سوال کریں فرشتے, پروردگارا یہ کس کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا, قتل کرے گا, خون ریزی کرے گا, جھگڑا کرے گا, بلیک میلنگ کرے گا, شراب نوشی کرے گا, رشوت لے گا, ڈکیتی کرے گا, چوری کرے گا, اس کو خلیفہ بنا رہا ہے. یہ کس نے سوال کیا؟ فرشتوں نے سوال کیا. قرآن میں آیا کہ فساد برپا کرے گا, خون ریزی کرے گا, یہ جملے قرآن پاک میں آئے. فساد میں تمام چیزیں آ جاتی ہے, یعنی فساد جب آپ کہتے ہیں نا یہ فساد کرے گا, تو فساد میں ساری چیزیں جتنی فاسق چیزیں ہیں سب فساد میں آ جاتی ہے. ہم فرشتوں سے سوال کریں, آدم زمین پر گیا نہیں, ابھی فساد کیا نہیں, قتل و غارت کیا نہیں, تمہیں کہاں سے پتا چل گیا؟ فرشتوں تمہیں کہاں سے پتا چلا اس بات کا کہ جو آدم ہے زمین پر جائے گا, فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا, تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ آدم ابھی بنا نہیں, زمین پر گیا نہیں. توجہ فرمانے صاحبان کا ایک طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ اس کے دو احتمالات پائے جاتے ہیں. یہ جو آدم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ آدم پہلا آدم نہیں تھا. ہمارا آدم حضرت آدم علیہ السلام, ایک احتمال یہ ہے پہلا آدم نہیں تھا, اس سے پہلے بھی آدم گزر چکے تھے, وہ فساد کرتے رہے تھے, قتل و غارت کرتے رہے تھے. اب اللہ آدم کو بنانا چاہ رہا تھا پھر دوبارہ سے, تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا تو اس آدم کو بنا رہا ہے جو قتل و غارت کرے گا. توجہ, یعنی یہ آدم پہلا آدم نہیں ہے, ایک احتمال کے مطابق. دوسرا احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ جن عناصر سے اللہ تعالی آدم کو بنا رہا تھا, توجہ فرمائے گا صاحبان قادر, جن عناصر سے, یعنی آگ, مٹی, ہوا, پانی, یہ جن عناصر سے اللہ تعالی آدم کو بنا رہا تھا, ان عناصر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سکون سے نہیں بیٹھے گے. توجہ, یعنی جن عناصر سے اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کو بنایا, آدم کی باڈی کو بنایا, اس میں یہ خصوصیت تھی, یہ سکون سے بیٹھنے والا. فرشتے اس مٹیریل کو دیکھ رہے تھے, اس عناصر کو دیکھ رہے تھے, اس مٹیریل اور عناصر کو دیکھ کر
فرشتوں نے نتیجہ نکالا کہ پروردگارہ جو چیز تو بنا رہا ہے وہ خطرناک ہے. وہ چین سے وہ سکون سے زمین پر نہیں بیٹھنے والے. عزیزان محترم, ایک چھری کی خاصیت کیا ہے؟ چھری ایک آلہ ہے. خاصیت کیا ہے؟ جب بھی آپ ایک چھری کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کاٹنا, چھری سے کاٹنا. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چھری سے پھل فروٹ کاٹیں یا کسی کا جسم کاٹ دیں. یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. آپ کو یہ نتیجہ تو نہیں نکالنا چاہیے بھئی چھری اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ کسی انسان کو ہی دے مارے گا. یہ نتیجہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے. لہٰذا فرشتوں نے غلط نتیجہ نکالا, اس عناصر کو دیکھ کر نتیجہ غلط نکالا. فرشتوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ آدم کی ہی نسل سے پنجے تننے آنا ہے. اللہ اکبر. آدم کی نسل سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. توجہ فرمانے صاحبان کا تھا. اب آدم بن گیا, آدم بن گئے. پروردگار نے فرمایا کہ جب تک میں اس میں اپنی روح نہ پھونک دوں اس کو سجدہ نہیں کرنا. یعنی ان چار عناصر کو سجدہ نہیں ہے, اس بدن کو سجدہ نہیں ہے. جب میں اپنی روح پھونک دی, پروردگار یہ روح کیا ہے؟ کہا کہ امر ربی ہے. روح کیا ہے؟ امر ربی ہے. یعنی روح اللہ کا نور ہے. انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, انسان کا بدن ہے اور انسان کی روح ہے. اصل کیا ہے ان دو چیزوں میں؟ روح ہے یا بدن ہے؟ روح ہے. یعنی جب ایک انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ بدن بچتا ہے. آپ فوری کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی جلدی کرو, کفن کا انتظام کرو, دفن کا انتظام کرو. کیوں؟ اس کو قبر میں دفن کرنا. کیوں بھائی؟ ابھی تک تو زندہ تھا, ابھی تیرا بیٹا تھا, ابھی تیری بیٹی تھی, ابھی تیرا باپ تھا. کہا کہ تھا, اب یہ میت ہے. روح کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں. اصل جوہر جو پروردگار نے ایک انسان میں رکھا ہے وہ روح ہے. یعنی جب ایک اللہ تعالیٰ اس روح کو نکال لیتا ہے پھر کچھ نہیں بچتا. پھر انسان اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ آپ کے درمیان رہ سکے, اس کو پھینک دیا جائے. کہا گیا فرشتوں جب سجدہ کرنا اس وقت سجدہ کرنا جب میں اپنی روح پھونک دوں. عزیزان محترم, اب سوال کی طرف آئیے جو سوال کیا تھا. کہا کہ پروردگارہ ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا. اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں تم دیکھ رہے ہو عناصر کو, میں دیکھ رہا ہوں 12 اماموں کو, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. اذان محترم, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں یہ اسماء ہے, اسماء ہے, ان کو پڑھ کر دکھاؤ, ان کے نام لے کر دکھاؤ. فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم وہی جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا آدم اس اسماء کو پڑھ کر دکھاؤ. آدم نے پڑھنا شروع کیا. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وفاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین علیہ السلام وانت القدیم الاحسان. بے شک کیا بات ہے. فرشتے اسماء نہ پڑھ سکے لیکن آدم نے فوری اسماء کو پڑھ لیا. یعنی آدم جو ہے ان اسماء کو جانتا بھی تھا, پہچانتا بھی تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے فوری کہا فرشتوں سجدہ کرو. اب سجدہ کرنا بنتا تھا. جن اسماء کو آدم نے پڑھا ہے
اب سجدہ کرنا پڑتا تھا. عزیزان محترم تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیسا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کہا کہ پروردگارا میں تجھے سجدہ کروں گا اور کرتا رہا ہوں، کروں گا، لیکن پروردگارا ایک سجدہ معاف کر دے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر. یہ دیکھ کون کہہ رہا ہے، تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا. بات آدم کی نہیں ہے، واہ صحیح بات، کیا بات ہے، یہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. عبادت کیا ہے؟ سنیں، میں نتیجہ بڑا اچھا دوں گا عزیزان محترم، توجہ فرمائے گا تو انشاءاللہ یاد رکھے گا. عزیزان محترم آدم کو سجدہ نہیں کیا. آدم کیا انسان ہے؟ کہا کہ نہیں کرتا سجدہ، نہیں کرتا تو نہیں کرتا. اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں، کرتا رہا ہوں. پروردگار 6000 سال گزر گئے تجھے سجدہ کرتے ہوئے، تو ایک سجدے کے لیے مجھے دھتکار رہا ہے. اللہ، ایک سجدے کے لیے، اور وہ بھی سجدہ تیرا نہیں ہے، وہ بھی سجدہ آدم کا ہے. پہنچ رہے کہاں آ گئے؟ 6000 سال عبادت کی آدم نے، شیطان نے، ابلیس نے دھتکار دیا. آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا بات آدم کی نہیں ہے، بات آدم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تو میری اطاعت کتنی کرتا ہے، تو میرا مطیع کتنا ہے. بھئی مجھے پسند ہے کہ میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں تو میں ایسی ہی پڑھوں گا. میں تو ایسی ویسی نہیں، جو اللہ نے کہا ویسی پڑھ. اللہ تیری عبادت کا بھوکا نہیں ہے. اصل محترم مومن وہ ہے، مومن حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے فرمان پر لبیک کہے. ایک سجدہ پروردگارا، ایک سجدہ آدم کو نہیں کر رہا، تجھے کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. کہا کہ نہیں، بات آدم کے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے. تم میرے بنائے ہوئے کو جھٹلا رہا ہے. جس کو میں نے بنایا ہے، بات سجدے کی نہیں ہے، بات سجدے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ تم مطیع کتنا ہے میرا، میری اطاعت کتنی کرنے والا ہے. بات یہاں پر ہے. پھر یہ آدم میں نے بنایا ہے، میں نے منتخب کیا ہے. عزیزان محترم اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو جھٹلا دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے، تو اللہ ابلیس کو شیطان بنا دیتا ہے. 6000 سال عبادت کی ہو، اللہ منہ پر مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کافرین میں سے ہے. جی کانا واستکبرا من الکافرین. کہ شیطان جو ہے کافرین میں سے تھا. کانا واستکبرا من الکافرین، شیطان کا. پروردگارہ کیسے کافرین میں سے تھا؟ تیری عبادت کرتا رہا، 6000 سال عبادت کی. کہا کہ کی ہو تو کی ہو، کافرین میں سے تھا. کیونکہ جس کو میں نے خلیفہ بنایا تھا، جس کو میں نے منتخب کیا تھا، اس کو نہیں مانا. وہ خود چاہتا تھا. عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا. 6000 سال عبادت، بڑی میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، فکری گفتگو کر رہا ہوں. 6000 سال عبادت شیطان کی. پروردگارہ ایک لمحے میں ٹھکرا دیا. کوئی اجر تو ہونا چاہیے نا. 6000 سال عبادت کی ہو. یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں آپ کی اولاد میں سے ساری زندگی ایک بیٹے نے آپ کی اطاعت کی ہو، 30 سال آپ کی اطاعت کی،
آپ کہتے تھے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا تھا، آپ کہتے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا تھا. ایک حکم نہیں مانا، کوئی ایک حکم نہیں مانا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. کہتے کیا ہو گیا بھائی، اگر ایک حکم نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ 30 سال بھی تو اس نے میری خدمت کی ہے، میری اطاعت کی ہے، ایک حکم نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ عزیزان محترم، شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی، ایک حکم نہیں مانا نا اللہ تعالیٰ کا، ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا. اب سنیے گا صاحبان قدر، جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے عدل میں فرق نہیں آتا، خدا کی عدالت میں فرق نہیں آتا. عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہی سوال کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیے 6000 سال شیطان نے عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہ ماننے پر اللہ نے ٹھکرا دیا، کیا یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شیطان عبادت کر رہا تھا وہ اللہ کو اللہ سمجھ کر عبادت نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے، وہ خلافت کا لالچ میں عبادت کر رہا تھا. توجہ صحیح معنی کہہ دو. امام نے فرمایا شیطان جو عبادت کر رہا تھا اللہ کو خالق سمجھ کر عبادت نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے زمین پر. اس نے عبادت کرنا شروع کی، اس نے ریاضت کرنا شروع کی، اس نے تسبیح پکڑ لی، تسبیح پھیرنا شروع کی کہ ایک وہ وقت آئے گا جب اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا. ایک وقت آئے گا، اس کو پتا چل گیا تھا ایک وقت آئے گا اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا. عزیزان محترم، یہ انسانوں کی پنچایت نہیں ہے جہاں پر عمر دیکھ کر کوئی منصب دیا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے. کیا بات ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ عبادت ہی اس لالچ میں کر رہا تھا کہ اللہ مجھے خلیفہ بنا دے. بس عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ آدم کو بنا دیا، علم کی بدولت بنایا کہ آدم جو ہے فرشتوں پر علم پر برتری رکھتا تھا، علم میں برتری رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے علم کو بیس بناتے ہوئے آدم کو خلیفہ بنایا. جب آدم خلیفہ بن گیا عزیزان محترم، شیطان کو دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا. اب جنت سے نکلتے نکلتے کہا کہ پروردگار ہے، خالق ابھی بھی مانتا ہے کہ یہی اللہ ہے، یہی صاحب اختیار ہے، یہی صاحب قدرت ہے. کہا کہ پروردگارہ ایک گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ کہا پروردگارہ قیامت تک کے لیے عمر چاہتا ہوں. قیامت تک کے لیے عمر چاہتا ہوں. کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو گمراہ کرو گا. قیامت تک جتنے بندے آئے گئے تیرے بندوں کو گمراہ کرو گا. اب اللہ ہے، دفع ہو جا، تجھے دے دی عمر. پروردگارہ عمر کے ساتھ طاقت بھی دے دے، اختیار بھی دے دے. دفع ہو جا، تجھے طاقت بھی دے دی. اتنی طاقت ہے کہیں بھی آ جاتا ہے. آپ کوئی گناہ کریں، تم نے گناہ کر دیا، شیطان نے ورگلا دیا تھا، شیطان نے ورگلایا تھا. کوئی بھی گناہ کرے، مولوی صاحب سے گناہ ہو جائے، معاف کر دو میں کوئی معصوم تو نہیں ہوئے، شیطان نے ورگلایا تھا، ہو گیا. شیطان نے ورگلایا، مان لیا. بھئی شیطان کی طاقت کو تو مان لیا آپ نے، بھئی شیطان کی غیبت کو بھی مان لیا آپ نے. بھئی وہ اللہ جو اپنے دشمن کو اتنی عمر دے سکتا ہے کہ قیامت تک تمہیں ورگلاتا رہے، وہ اللہ
جو شیطان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، جو غیب رہ کر تمہیں گمراہ کرتا رہے، وہ اللہ اپنے امام کو، اپنے نمائندے کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ غیب میں بیٹھ کر تمہیں ہدایت کرتا رہے۔ جو اللہ شیطان کو اتنی طاقت دے سکتا ہو کہ وہ غیب میں رہ کر نظر نہیں آتا پیچھے سے غیب میں رہ کر تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم کہیں کہ اللہ کا نمائندہ، رسول خدا کا 12واں جانشین، علی کا 11واں بیٹا، امام زمانہ ہماری غیب میں رہ کر ہدایت فرماتے ہیں، محمد وعلى محمد بلند تر امام زمانہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت فرماتے ہیں۔ جب اللہ اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ غیب میں رہ کر تمہیں گمراہ کرے، تو اللہ اپنے نمائندے کو بھی اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ غیب میں رہ کر تمہاری ہدایت کرتا رہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش نصیب ہے۔ فخر کرے اپنے مکتب پر، فخر کرے جہاں شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے وہاں تمہارا امام بھی ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور مت ماری گئی ان لوگوں پر جو شیطان کی غیبت پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن امام زمانہ کی غیبت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ، وہ وقت آئے گا جب اللہ کا نمائندہ ظہور فرمائے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے عزیزان محترم، متصل ہو جائیے اپنے امام سے۔ ہمارا وقت کا امام امیر المومنین کے بڑے فضائل، میرے آقا کے بڑے فضائل ہیں، میرے مولا علی کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یاد رکھیے مولا علی زمانے کے امام نہیں ہے۔ میں بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی آپ کے زمانے کے امام نہیں ہے، زمانے کے امام حجت القائم ہے، یعنی آپ کے زمانے کے امام امام زمانہ ہے۔ امام حسن اصغری کا لال ہے، زہرا کا چاند ہے۔ جب امام زمانہ ظہور فرمائے گے تو عزیزو، جو شخص چاہتا ہوگا کہ میں امام کی خدمت میں آؤں، امام کی خدمت آ کر کروں، وہ اپنے گھر سے قدم رکھے گا کہ امام کی خدمت میں چلا جائے گا۔ جب امام ظہور فرمائے گے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے دین کا وارث آ گیا ہے، اللہ کے دین کا وارث، پوری دنیا میں سب کو خبر ہو جائے گی۔ اچھا، پہلے اس بات کو قبول کرنا مشکل تھا، کیسے ہوگا؟ امام خانہ کعبہ پر ظہور فرمائے، ہم پاکستان میں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایرانیوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ شام میں رہنے والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ امام خانہ کعبہ کی چھت پر ظہور فرمائے گئے۔ لیکن عزیزان محترم، اب جو سوشل میڈیا آیا، انٹرنیٹ آیا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ عزیزوں، یہ کچھ ترقی نہیں ہوئی، یہ کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ جب امام ظہور فرمائیں گے ترقی تو جب ہوگی، یہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، علم بڑا وسیع ہو جائے گا، بہت وسیع ہو جائے گا۔ بس عزیزان محترم، اپنے امام کو ہمیشہ یاد کیا کریں۔
شہادت کے ایام ہے، سوگ کے ایام ہے، اسراء غمگین ہے، اسی طریقے سے آپ کا امام بھی غمگین ہے۔ آپ تو پانی کے آنسو بہاتے ہیں نا، امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ اہل بیت کی مسائل بھی ایسے ہیں۔ امیر المومنین کے مسائل، امیر المومنین کی زوجہ کے مسائل، ام المصائب زینب الکبریٰ کے مسائل۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں اتنا روتے ہو، کیوں گریا کرتے ہو؟ ہم گریا نہ کرتے، ہم نہ روتے۔ شہادت تو اہل بیت کے گھرانے کا ورثہ ہے، کیوں روتے ہو؟ یہ سوال امام سجاد سے بھی کیا گیا تھا، امام کیوں روتے ہو، 24 گھنٹے روتے رہتے ہو؟ شہادت آپ کے گھر کا ورثہ ہے، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آپ کے بابا کو شہادت نصیب ہوئی۔ سنیں گے امام نے کیا کہا تھا کہ شہادت ہمارے گھر کا ورثہ ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں سعادت ہے، ہمیں شہادت ملی، لیکن بے ردا پھوپھیوں کو لے کر دربار میں جانا، بازار میں جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ بے ردا جناب زینب کبریٰ کا شام میں جانا، امام سجاد نے کہا کہ یہ میرا ورثہ ہے۔ میری چھوٹی بہن جناب سکینہ، اس کا تماچے کھانا، یزید کے دربار میں کنیزی میں مانگے جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ امام نے کہا شہادت پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ عزیزو، ایام علی چل رہے ہیں، ایام علی چل رہے ہیں۔ گزشتہ رات علی کو ضرب لگائی گئی، علی کے سر پر ضرب لگی، علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو گئی، لیکن میں کہوں گا کہ مولا جب آپ کو ضرب لگی، بڑی کڑی ضرب لگائی گئی، جس تلوار سے ضرب لگائی گئی زہر میں بھوجی ہوئی تھی، لیکن مولا جب آپ کو ضرب لگی، آپ کے دائیں طرف حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے، آپ کو آغوش میں لے لیا، ارے حسن نے اپنے پہلو کو پہان کیا، آپ کا سر اقدس اپنی گود میں لیا۔ مولا میں کہوں گا آپ کا بیٹا حسین، ارے جب گھوڑے سے گرا، جب حسین گھوڑے سے گرے، ارے کوئی حسین کو سنبھالنے والا نہ تھا، ارے شمر آگے بڑھا، کھنجر لہراتا ہوا حسین کے سینے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ سے داڑھی میں ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے کھنجر لہرایا، حسین کے گلے پر پھیرتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے گلے پر شمر پھیرتا رہا، نہ کوئی حسین کو بچانے والا، نہ کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا، نہ حسین کو کوئی کفن پہنانے والا۔ علی کو لے کر گئے، ایک جانب حسن ہے، دوسرے جانب حسین ہے، یہ علی مولا ہے۔ ارے حسین کا لاشا دیکھیے، بے غور و کفن پڑا ہے، 3 دن گزر گئے، تپتی ہوئی ریت ہے۔ شہادت کے وقت کوئی پانی پلانے والا حسین کو نہیں ہے۔ گھوڑے آ گئے، گھوڑوں کو بلایا گیا، گھوڑوں کو حسین کے لاش پر دوڑایا گیا۔ ارے مولا علی جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں پیالے لیے ہوئے آ گئے، ہمارے مولا
کو دودھ چاہیے. طبیب نے کہا ہے جتنا ہو سکے اپنے مولا کو دودھ پلائیے. میں کہوں گا مولا یہاں پر بچے آ گئے, یتیم بچے آ گئے آپ کو دودھ پلانے کے لیے. ارے آپ کا بیٹا حسین وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, لاشے پر کوئی دودھ لے کر نہیں آیا, کوئی پانی لے کر نہیں آیا, بلکہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر.